اور فواد چودھری صاحب کا جو فارمر فیڈرل منسٹر تھے اور وہ کنسیڈر ہوتے ہیں ہاک، پھر ہاکس کو بھی مئی 9 کے بعد کچھ ڈو بنایا گیا، پھر بڑا کچھ بنایا گیا، پھر انہوں نے بھی پارٹی چھوڑی، پھر بڑا وہ جو وقت تھا غائب ہونے کا، تائب ہونے کا، سڈنلی ہی از پاپڈ اپ اگین. اور وہ انٹرویو انہوں نے بڑا سخت کیا ہے اور ٹیک آن کیا ہے جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے پارٹی کی اور سب کچھ. بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا وہ پارٹی میں واپس آئیں گے، کیسے آئیں گے، اور اگر آنے کا یہ طریقہ ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ٹروجن ہے کہ اب یہ ریفارمڈ ہو گئے آگے ہیں، تو پتہ نہیں کس کا انٹرسٹ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایوری تھنگ. ہم نے کون سے پوچھ لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. پہلے تو یہ بتائیں کوئکلی اس پہ ذرا بات کر لیں، یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے عدت والا، سرپرائزڈ؟ نہیں، فیصلے سے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی سرپرائز نہیں ہے. پاور پالیٹکس میں پاکستان میں انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں. پاکستان میں عدالتیں نا سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کو تو سزائیں ہی سنا سکتی ہیں، رہا کرنا جو ہے وہ ان کا اختیار میں بڑا مشکل ہے. اگرچہ پاکستان میں عدالت نے یہ کچھ اسرٹ کیا ہے حالیہ دنوں میں، لیکن ابھی بھی جو لوور کورٹس ہیں ان سے انصاف ملنا بڑا ایک جان جوکھم کا کام ہے. اور دیکھیے عمران خان کے باہر آنے کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان کے باہر آنے کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم تو لپیٹا گیا. جس دن عمران خان اڈیالہ کے گیٹ پہ باہر نکلیں گے تو پشاور سے لے کے اور لاہور تک جی ٹی روڈ اور موٹر ویز جو ہیں ان کے اوپر آپ کو ساری سر نظر آئیں گے. اس قدر بڑی جو اس وقت پاپولیرٹی ہے عمران خان کی، وہ کیسے یہ ہینڈل کر سکتے ہیں؟ سو عمران خان کو یہ سے مراد کون ہے؟ یہ جو حکومت ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس کو کیسے وہ اس کو برداشت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو پوری کوشش کرنی ہے اندر رکھنے کی، اور انفارچونیٹلی چونکہ اور یہ جو عدت کیس ہے نا، اس میں اور بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ یہ اس طرح کے وہ آپ سمجھیے کہ اقدامات ہیں جن سے تلخیاں بہت بڑی ہیں عمران خان میں اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی. جس طریقے سے ان کی بیگم کے اوپر جس طرح سے یہ کیس بنایا گیا، پھر آپ تو اس وقت نہیں جا رہے تھے، لیکن جو کورٹ رپورٹرز جس طرح کی جرا وہاں پہ جس طرح کی بحث ہوئی ہے عمران خان کی موجودگی میں، وہ اس قدر شرمناک تھی اور اس قدر گھٹیا تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے، اور عمران خان بڑی عزت والا آدمی ہے. دیکھیں کروڑوں لوگوں کا، آپ کو اچھا لگے نہیں اچھا لگے، عمران خان کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں. اس طرح کا کیس بنانا، اس کے اوپر پھر اس طرح آگے لے کے جانا، ان کی بیگم کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے ایلیگیشنز لگانا، اور پھر ان کو مذاق بنانا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بڑی تلخیاں بڑی ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے. میں تو اب بھی سمجھتا ہوں اس کو واپس لے کے عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے، اور تاکہ کچھ معاملات میں فیوچر کی بجائے نا زیادہ ماضی کا آپ کو جاننا چاہ رہا ہوں، بیکاز یو ور وٹنس ٹو ہسٹری. بہت چیزوں میں انوالوڈ تھے سب کچھ. لیکن میں جاننے سے پہلے ویری کوئکلی میری کتاب کا انتظار کریے ڈیٹیل اکاؤنٹس کے لیے. ویری کوئکلی، آپ ہیں کون؟ کیا پی ٹی آئی ہیں؟ کیا آپ کو پی ٹی آئی آپ نے چھوڑ دی، پھر پی ٹی آئی نے آپ کو چھوڑ دیا؟ بلکہ میں آپ کو اس زمانے کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا. باقی تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میں نے کنڈیم کیا مئی 9 میں بریک لے رہا ہوں پالیٹکس سے، میں نے پارٹی سے ریزائن کر دیا. آئی ہیو ریزائن فرام پارٹی اینڈ پارٹنگ ویز فرام عمران خان. یہ اتنا سپر ایمفسائز کیوں کیا ہوا تھا؟ وہ میں بھی ٹویٹ پڑھ کے حیران ہو گیا تھا کہ یہ آگے یہ لفظ لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا میں نے پریس کانفرنس نہیں کی، نہ ہی میں نے کبھی پارٹی چھوڑی، اس ٹویٹ میں بھی پارٹی کبھی نہیں چھوڑی. سو ہم تو پارٹی میں ہی رہے. اور اس کے بعد جو سلسلہ ہوا ایکچولی آئی پی پی اور یہ سارا تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوا ہے، جو جس طرح سے جو گئے وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ تو ایک مذاق تھا، اور اس نے سریحن اس نے فلاپ ہونا ہی تھا. اور میں نے تو اس وقت بھی جو آئی پی پی کے، اور ہمارے تو دوست ہیں، مطلب یہ علیم خان صاحب ہیں، ترین ہیں، یہ ہمارے تو دوست تھے. ان کو ہم نے کہا آپ ہمیں خراب کر رہے ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. اور یہ کہ کوئی کہہ رہا تھا ہمیں 40 سیٹیں مل جائیں گی، تو میں کہا 40 تو انہوں دے دیں گے، تو نواز شریف نے کی کرنا ہے. تو یہ ایک انہوں نے وہی کرنا جو کر رہے ہیں. اور تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اور تو سارے پنجاب تو گانا کھا رہے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو بیسیکلی دیکھیں یہاں پالیسیز بدل جاتی ہیں. یہ تو لوگ اچھا، میں نے آرمی کا یو بھی انٹرویو میں 2-3 بڑی آپ نے انٹرسٹنگ باتیں کی، اور میں تھوڑا سا اس پہ ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز بتائیں، جب بندہ کی واپس آتا ہے، بندہ کہتا ہے ریڈ کارپیٹ ہو، میں آ جاؤں آرام سے. آپ نے ریڈ کارپیٹ اپنا خود ہی رول کیا پارٹی میں آنے کے لیے، لیکن اس پہ خون کے چھینٹے ہیں.
جتنی سے لیڈرشپ ہے اس کا آپ نے خون اس پہ ڈال دیا, ان کے خون سے لال کر دیا. ذرا سن لیں آپ نے کیا کیا ہے. اتنا آپ نے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ نے کیا کیا ان کے بارے میں سنیں ذرا. آپ اپنے لیڈر کیا کہہ آپ رہے نے ہیں. تو گیم آف تھرونز کی وہ ریڈ ویڈنگ, یہ ریڈ سنڈے ہی ہے. یو کین بی ایکیوزڈ آف پمپس ایروگنس. یہ چوہے, یہ وہ چوہے بھی مڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ہماری پارٹی کی فیٹ کیٹس تھیں, پاورفل لوگ تھے, وہ چھوڑ کے چلے گئے, تو پھر چوہوں نے سنبھالا مورچہ. دیکھیے نا, ایک تو ظاہر ہے مجھے پرسنل دکھ ہے. فار ایگزامپل شبلی جو ہے اس پہ تو دکھ ہے نا, ایک پرسنل دکھ ہے کہ ہمارا اتنا قریبی تعلق ہے, اتنا کچھ ہے. میں 6 مہینے جیل میں رہا ہوں, وہ ہمارے ساتھ, ہم ہمیشہ روز آپ کو پتہ ہی ہے ہم اکٹھے ہوتے تھے, کھانا ہمارے ساتھ, سب کچھ. فون کر کے نہیں پوچھا کہ آپ پیچھے گھر میں میری بیوی سے, بچوں سے, کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کسی پی ٹی آئی کا یہ جو لوگ ہیں انہوں نے, خیر ہم کسی کو بھی نہیں پوچھا, یہ نہیں کہ مجھے نہیں پوچھا, کسی کو بھی نہیں پوچھا. اور دیکھیں جو سارا جو ہو رہا تھا نا کہ ظلم بربریت, وہ پنجاب میں ہو رہا تھا. یہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ تو فرینکلی اس طرح سے کچھ نہیں ہوا. اور یہ لوگ آ کے اب پھر اس کے بعد پھر دیکھیے, میں نے تو کوئی بات نہیں کی, انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس, دوسری پریس کانفرنس, تیسری پریس کانفرنس, اور اس کے بعد جو ہے وہ باتیں شروع کر دی. بھئی آپ لوگوں کی حیثیت کیا ہے, آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے. اگر اتنے بڑے آپ چیمپئن تھے, 1.5 سال آپ کو ویکیوم ملا ہے, آپ بن جاتے لیڈر. آپ کی تو ٹکے گی ہے, اب بھی آپ کو کوئی نہیں جانتا. دیکھیں نا, یہ ہمارا جو پی ٹی آئی جو بھی ہے, پی ٹی آئی کو 2016 کے بعد جو سارا پی ٹی آئی کا بنا ہے, عمران خان تو ایک آئیکن ہے نا, وہ تو ایک سمجھیے کہ سورج ہے نا جس کے ارد گرد پی ٹی آئی میں, لیکن ہمارا رول ہے اس میں. پی ٹی آئی جو آج یہاں تک بھی پہنچی ہے اس میں ہمارا رول ہے. چوہے بونوں میں گور خان اور عمر ایوب بھی شامل ہیں. دیکھیں میں ان سے میری پرسنل جو ہے نا اتنا وہ ان کا کلیم نہیں ہے میرا ان کے اوپر, لیکن جو یہ بھی اتنے پرانے نہیں ہیں نا. گوہر کو تو ہم نہیں شامل کرایا پی ٹی آئی میں, پی ٹی آئی میں بھی کیا شامل کرایا, وہ تو پیپلز پارٹی کے تھے, اور ان کو جب یہ ویکیوم ہوا تو وہ آ گئے اس میں. وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں نہیں نا اس طریقے سے. عمر کو بھی ابھی جو ہے 2018 میں شامل کرایا, لیکن وہ شریف لوگ ہیں, میرا مسئلہ نہیں ہے ان سے بھی. دیکھیں میرا سچی بات ہے کہ تھوڑا دل دکھا ہے کہ ان کو یہ تو کم, ہم لوگ دیکھو میں تشدد جو ہوا وہ تو اس میں کیا جانا ہے. اس کے بعد 6 مہینے میں جیل میں رہا ہوں, اس کے بعد 3 دفعہ میں اریسٹ ہوا. مجھے بتائیے ہماری کیا دشمنی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا نا, الیکشن کمیشن نے. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بگاڑنے میں اس وقت آپ کا بڑا ہاتھ تھا, بڑے کاکی تھے, بڑے ہاک تھے, تو جتنے پولیٹیکل پارٹی سے آپ خان صاحب کو کنونس کرتے تھے, خان صاحب میڈیا کو بھی کھینچتے تم دیں, آپ یہ پولیٹیشنز کو بھی رکھیں اور فوج میں بھی دبا کے رکھو. کہتے ہیں آپ نے خراب کیا تھا ان کو, ون آف دا کی پلیئرز. صحیح بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کیا خراب کیا, اسٹیبلشمنٹ سے تو ہماری لڑائی ہی نہیں ہوئی. کیا لڑائی ہوئی ہماری؟ تو چلیے اس کا بتائیں, لڑائی تھی کیا, کیسے ہوئی؟ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بتائیے آخر وقت تک کس ایشو کے اوپر ہمارا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں پوائنٹ آف ویو. آپ بتائیں, خیر آپ کا اور عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا فال آؤٹ ہوا, پھر عمران خان کا اور جنرل عاصم منیر کا فال آؤٹ ہوا, کیوں ہوا؟ دیکھیں فال آؤٹ جو ہوا نا وہ کسی ایشو پہ نہیں ہوا. یہ ایک تو فوج کی انٹرنل پالیٹکس تھی, کیونکہ 5 6 7 لوگ ہوتے ہیں جو آرمی چیف بننا چاہتے ہیں. خان صاحب کو آرمی کی انٹرنل پالیٹکس کا کچھ پتہ نہیں تھا, اور رائٹلی سو, ان کو پتہ ہو نہ ہو ان کا وہ نہیں تھا. اور وہ عمران خان کو بہت سازشی ہے نہیں, جتنے لوگ بھی ان کو جانتے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے عمران خان سازشی بالکل نہیں ہے. ان کو جو بندہ آ کے جو بات کہے, جو سب سے بڑی غلطی میرے سے ہوئی, اور میرے خیال میں اسد عمر سے ہوئی, اور میرے خیال میں شاہ صاحب سے ہوئی, اور خٹک صاحب سے بھی ہوئی, اور یہ جو سارے ہم لوگ جن کے اچھے تعلقات تھے, ہم نے جو پریشر آیا نا جب پارٹی کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ تعلقات ختم کر لیں, علی زیدی کے تعلقات تو خیر آخر تک بھی رہے, لیکن عمران وغیرہ یہ جو سارے تھے, ہم لوگوں نے جو کیا کہ اس پریشر کے اندر اپنا تعلق ختم کر لیا. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے کیا ہوا کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا, اور ادھر بھی لوگوں نے جا کے بتانا شروع کر دیا کہ عمران خان جڑا وہ کر دے گا, وہ کر دے گا. عمران خان کو ادھر آ کے بتانا شروع کر دیا کہ ادھر والے تو جڑا ہے وہ چھڈن گے نہیں, وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. سو اس کے ادھر کی سٹوری یہ ہے, جنرل باجوہ کیمپ کی سٹوری یہ ہے کہ ہم نے خان صاحب کو بار بار سمجھایا کہ جی پنجاب میں بزدار صاحب یہ بڑا انکمپٹنٹ چیف منسٹر ہے, آپ کی تباہی ہو رہی ہے. اعظم خان کی وجہ سے ڈس فنکشنل ہوا ہوا ہے آفس, آپ کا پی ایم او آفس, اور محمود خان پنجابی وہاں وہ عثمان بزدار 2 ہیں, ان کو خدا کا واسطہ چینج کریں ورنہ پورا ملک اس وقت جمود میں ہے, چیزیں پرابلم ہیں.
تو اس پہ بالکل چل پروگرام ہوا تھا. میں ہمارے یہ میں بتا رہا ہوں جو ہمیں ٹھیک ہے سنتے ہیں تو یہ کیا یہ چیزیں نہیں تھیں؟ لیکن مجھے آپ بتائیے بزدار عثمان بزدار کے فیصلے کے اوپر پی ٹی آئی پوری خود کدھر کھڑی تھی؟ اس کی بھی تو یہی اوپینین تھی نا جو باجوہ صاحب کی اوپینین ہے. یہ تو خان صاحب نے ٹھیک ہے باجوہ اس کو بزدار کو بنا دیا تھا, لیکن پوری پارٹی تو کہہ رہی تھی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, یہ تو جان چھڑاؤ بیڑا غرق کر دیتا ہے. وہ ایشو نہیں ہے, ایشو اور ہے. ایشو یہ ہے جو پرابلم میں نے باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہ بات ڈسکس کی, اور باجوہ جو بھی آرمی چیف ہے نا اس کا ایک پرابلم ہے. پاکستان میں کیا پرابلم ہے, وہ نواز شریف کو, عمران خان کو, بے نظیر بھٹو کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ شہباز شریف کو یا انوار کو یا باقیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں, یہ لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں, یہ ماسز کے لیڈر ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ آپ کو مختلف دیکھنی ہوتی ہے. یہ شہباز شریف نہیں ہے, دیکھیں یہ شاہد خاقان نہیں ہے, یہ انوار نہیں ہے. آپ کو ان کو عزت دینی پڑے گی. اب عمران خان ایک طرف وہ نکلتا ہے, وہ دیکھتا ہے لاکھوں لوگ جو ہیں اس کے ایک اشارے کے اوپر اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی چیف منسٹر بدل دو, نہیں بدلتا بھائی. وہ یہ دیکھیں نا, یہ ایک سٹرکچرل ایشو ہے پاکستان کا.